बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता फैसल तामीरात टीवी से। दुनिया की हसीन तरीन वादियों में से एक कुदरती तौर पर हसीन तरीन वादी कागान की भी है, जिसको मजीद हसीन से हसीन तर बनाने में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बहुत अहम रोल है। और यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेहनतों और काविशों की वजह से आज कागान वैली दुनिया की हसीन तरीन वादियों में से एक है। आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनाब अमीनुल हसन साहब हैं। तो आइए आज हम आपका उनसे ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से? तो सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह तमाम नेमतों से नवाजा है, बड़ी इज्जत, शोहरत, बड़ा ओहदा। तो इस सारी कामयाबी के पीछे आपके वालिदैन का क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की नवाजिश है, और फिर वालिदैन की जाहिर सी बात है कि मेहनत है, अम्मी की मेहनत है, जिसकी वजह से इज्जत से रोजगार जो है अल्लाह ताला ने दिया है, इज्जत से कमा रहे हैं, इज्जत से खिला रहे हैं। शुक्र है। अच्छा सर, आपने अपने वालिदैन की किन खूबियों को अपनाया? रीडिंग, वो बहुत रीडिंग करती हैं। रीडिंग मेरा हैबिट है और पैशन भी है, और इसके अलावा वो बड़ी सॉफ्ट है। मैं शायद सर्विस में इतना सॉफ्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरी सर्विस की डिमांड नहीं है सॉफ्ट। तो इसके अलावा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ज़्यादा आउटवर्ड नहीं है। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर भी हैं। अच्छा सर, तालीम के बारे में बताएं। तालीम मैंने MBA किया हुआ है, MBA में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। MA IR किया हुआ है, LLB की है, MS गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, और PGD की है मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में और जर्नलिज्म में। अच्छा, तालीम के बाद आपने कहाँ सर्विस की है? मैं सिविल सर्वेंट हूँ। मैंने सिविल सर्विस के एग्जाम दिए, पास किए और सिविल सर्विस में आ गया हूँ। इससे पहले मैं खेती में मुख्तलिफ जगहों पर सर्व कर चुका हूँ। स्टार्टिंग जो है वो मेरी चिलास वाली साइड से अपर कोहिस्तान से थी। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम गुजारा, कुछ 3 साल। उसके बाद मैं अहमदाबाद में जो गलियात वाला आपका रीजन है, नथे गली वाला, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। फिर नौशहरा में कुछ अर्सा मैंने वहाँ पे गुजारा है। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ आ गया हूँ मानसरा, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेपुटेशन। अच्छा सर, आपने इस इदारे को कब ज्वाइन किया और कौन से तरक्याती काम किए आपने? मेरे तकरीबन 10 मंथ्स हो गए इसको ज्वाइन किए हुए, और बुनियादी तौर पे ये एक बिल्कुल नया इदारा है। ये 2020 में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, 2020 में इसकी बुनियाद रखी गई है, और 2021 में इसकी हायरिंग हुई है, जो उसके स्टाफ की हायरिंग है, ऑफिसर्स की हायरिंग है। तो उसके बाद जो है बुनियादी तौर पे ये सारा जो है टूरिस्ट एरिया है, और ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट बेल्ट है जिसको हम डील कर रहे हैं। जो हमारी पूरा ये एरिया है वो 144 किलोमीटर की एक स्ट्रेच है, एक लाइन है। इसके अलावा जो सब वैलीज हैं वो मल्टीपल हैं। ये कोई बहुत बड़ा एरिया ये बनता है, और इस एरिया में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इस एरिया में है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करता है, और इसके अंदर जो है किस तरह के तरक्याती कामों की जरूरत भी है। बुनियादी तौर पर हमारा जो फंक्शन है वो टूरिज्म प्रमोशन है, टूरिस्ट की सेफ्टी है, और जो पूरे इलाके की सैनिटेशन है वो हमारे जिम्मे है, बिल्डिंग कंट्रोल हमारे जिम्मे है, और जो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने जब ये इदारा स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त तक इस पूरे नारायण कागान वैली में कोई इतना खास कोई बड़ा प्रोजेक्ट उस वक्त तक नहीं आया। तो हमने आके इस बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो पहले वो प्रोजेक्ट्स जो जिनकी ज़रूरत थी, जो भी नीड बेसिस पे थे। मिसाल के तौर पे एक डंपिंग ग्राउंड था जहाँ पे सारा पूरे इलाके का, जो आपको पता है टूरिस्ट एरिया की सारी खूबसूरती इस चीज़ में होती है कि वो साफ हो। उसके लिए एक प्रॉपर हमने 2 डंपिंग ग्राउंड्स बनाए। उसके लिए मशीनरी खरीदी गई, उसके लिए व्हीकल्स खरीदी गई, स्टाफ रिक्रूट किया गया ताकि वो सारी सफाई को इंश्योर किया जाए कि टूरिस्ट को किसी किस्म की कोई सफाई के हवाले से कोई कंप्लेंट ना हो। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल नहीं है। अब कभी खुद आए हों या कोई गया हो, उसका एक्सपीरियंस आप ले लें।
دوسرا ہمارا یہ تھا کہ وہاں پہ ناران کے اندر واٹر سپلائی کا بڑا ایشو تھا، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہ ہماری ایک اسکیم تھی، ایک ڈیولپمنٹل اسکیم تھی، اس میں بھی ہم تمام جو لوکلس ہیں اور ہوٹلس ہیں ان کو پانی بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں ابھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان میں ہمارا وہاں پہ ایک ناران کلب ہم بنا رہے ہیں جس کے اندر مطلب ایک ملٹی اسٹوری ملٹی پرپز ایک فیسلٹی ہوگی، اس کا اپروول بھی ہمارے پاس آ چکا ہے، اس کا انشاءاللہ اس سیزن کے اینڈ سے اس کی ہم کمنسمنٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف جو ٹریکس ہیں، واکنگ ٹریکس ہیں، انگریز کے دور کے جو ٹریکس بنے ہوئے تھے وہ سارے ابھی تک ختم ہو چکے تھے، ان کو ریوائول کرنے کا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے، مطلب آن گراؤنڈ اس کا کام سٹارٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ بائی دا نیکسٹ سیزن وہ بالکل ریڈی ہوں گے۔ وہ تقریباً 7 ٹریکس ہیں اور وہ 7 ٹریکس جو ہیں وہ سارے کے سارے جنگل میں سے اور بڑی سیرین پلیسز میں سے گزر رہے ہیں، وہ ایڈونچر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیپ ہم نے لیا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ چیئر لفٹ کا ہے، اس پورے ایریا میں ابھی تک کوئی چیئر لفٹ نہیں تھی، تو وہ ہم نے 3 جگہوں پہ چیئر لفٹ کو پوز کر کے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے چیئر لفٹ کی وہ آج کل پروسیس ہے، کیونکہ وہاں پہ ہوا کا جو ونڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو جو چیئر لفٹ ہے اس کی ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے اسپیکٹ ہیں، حادثے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ آؤٹ سورس کی ہے تاکہ کوئی انٹرنیشنل فرم جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی کرے اور وہ پروجیکٹ آگے چل سکے۔ یہ ہمارے میجر پروجیکٹس ہیں جو ابھی آئندہ انشاءاللہ 1 سال میں مٹیریلائز ہونے لگ جائیں گے۔ فیزیبلٹی اسٹڈی آئے گی تو اس کے بعد پھر وہ آؤٹ سورس ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو یہ چیئر لفٹ ہے اور کیبل کار ہے وہ ہونی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ سر ہاؤسنگ پر کیا کام کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹورسٹ ایریا کی جو خوبصورتی ہے نا وہ 2-3 چیزوں پہ ہے نا، جنگل پہ موسم اچھا کیوں ہوگا کہ فارسٹ ہوگا، فارسٹ کور زیادہ ہوگا، آبویسلی ٹیمپریچر کم ہوگا تو لوگوں کو ایک ریسائٹ وہاں پہ ملے گی اور لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ دوسری چیز پانی ہے کہ پانی آپ کا ابنڈنس میں اویلیبل ہو، اس کا اپنا ایک نیچرل افیکٹ ہے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو وہ ہمارا ایریا بلیسڈ ہے، وہاں پہ جنگلات بھی ہیں، پانی بھی ہے، ریور گلہار ہے اور اسٹریمس تو بہت زیادہ ہیں، تو ان اسٹریمس کے اندر اور اس فارسٹ کے اندر جو اس اتھارٹی کا بنانے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو بلڈنگس وہاں پہ کنسٹرکٹ ہونے لگ گئی تھی، ملٹی اسٹوری بلڈنگس، تو ان وائلیشن آف ایوری تھنگ ان کو روکنا تھا، ان کو ہم نے بہت افیکٹولی کنٹرول کیا ہے۔ جب سے ہماری یہ اتھارٹی جو ہے وہ ان پلیس ہوئی ہے تو ابھی تک ناران میں کوئی بھی ملٹی اسٹوری بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بننے دی، جو بننے جا رہی تھی، جو بن رہی تھی، ان کو بھی کام روکے ہوئے اور سارے لٹیگیشن میں ان کے کیسز چل گئے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ فرینڈلی اسٹرکچرس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا سسٹینیبل، ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی بلڈنگ بن جائے کہ پورا پہاڑ پیچھے جنگل ہی چھپ جائے، دریا ہی چھپ جائے، بلکہ ہم یہ چیز پروموٹ کرتے ہیں کہ یار لکڑی کے بیمبوز کے ہٹس ہوں اور وہ ملٹی اسٹوری نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 اسٹوریز ہوں تاکہ انوائرمنٹ پروٹیکٹڈ رہے، انوائرمنٹ ٹھیک رہے۔ اس پہ ہمارا میجر فوکس بھی ہے اور اسی پہ ہمارا میجر کام بھی ہے۔ ابھی تک مطلب ہم اس میں آپ یہ کہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ملٹی اسٹوری بنا رہا ہے اور آپ اسے روک رہے ہیں، تو یہ بڑا میجر کام ہے، لیکن یہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر آپ سسٹینیبل ٹورزم چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے اور یہی ہے۔ ویسے سر پاکستان کے جو دیگر شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، تو ان شہروں میں اور آپ کے شہر میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اوبیسلی ایک اربن اور ایک رورل جو ڈفرینس ہے وہ تو ہے، اس کو آپ سوشل ڈفرینس کہیں، اس کو آپ اکنامک ڈفرینس کہیں، آپ اس کو سوشیو اکنامک ڈفرینس کہیں، جو بھی آپ اسے نام دیں وہ ڈفرینس تو اوبیسلی موجود ہے۔ یہ ایک رورل ایریا ہے، ان شہروں میں ظاہر سی بات ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، لوگ اسے ریزیڈینشیل پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کنسٹرکشنس بھی، وہاں پہ سینیٹیشن بھی، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ آ جاتے ہیں۔ یہ کیونکہ ٹورسٹ ایریا ہے، یہاں پہ لوگ صرف انجوائے کرنے آتے ہیں، اپنی تھکن اتارنے آتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ختم کرنے آتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو اسی ایک خاص انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس کے پیچھے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان شہروں میں ہم میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ آپ نے لوگوں کو ریزیڈنس پرووائڈ کرنے ہیں، یہاں پہ کوئی اس طرح ریزیڈنس کا سلسلہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے گھر بنانے اور پکا رہنا ہے، بہت کم آبادی ہے۔ ہمارے پاس جو 4 یونین کونسلس ہیں اس میں ٹوٹل جو لوکل آبادی ہے ہمارے پاس وہ تقریباً 80,000 کے قریب، اور پر ڈے جو ہمیں ٹورسٹ وزٹ کر رہے ہیں آج کل کے دنوں میں وہ تقریباً 1,30,000 سے زیادہ ہے پر ڈے، اور وہ بڑا ایزیلی اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ڈفرینس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں ان میں آج کل اربن فلڈنگ ایک بڑا مطلب ایک ڈائلیما ہے، کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ملٹی اسٹوریز ہیں، سینیٹیشن کے ایشو ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے،
وہ ساری چیزیں ہمارے ایریا میں نہیں. ویسے سر آپ کے شہر میں ہاؤسنگ سیکٹر کو آپ کے خیال میں ہارزونٹل ہونا چاہیے یا ورٹیکل ہونا چاہیے؟ دیکھیں ورٹیکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہارزونٹل ہو سکتا ہے, اگر لیکن اسپیس کا ایشو تو ہے, اسپیس تو لمیٹڈ ہے, اتنی زیادہ اسپیس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار ہر بندہ آئے گا اور بنائے گا, یہ تو ممکن نہیں ہے. ملٹی اسٹوری بلڈنگس کا یہ بڑا افیکٹ ہے ہمارے اس انوائرمنٹ پہ کہ پورے کے پورے پہاڑ پیچھے چھپ جاتے ہیں. نیچرل لک ہے ایریا کی وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر ہل کٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے, اس کو بنانے کے لیے پھر لوگ ہل کٹنگ کرتے ہیں. ہل کٹنگ جب کرتے ہیں تو آپ اندازہ ہے کہ اس سے پھر ایک سلائڈنگ کا, پھر اس میں جو دریا میں جو ہے وہ اس کی سلٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, وہی سلٹنگ آگے ڈیمز میں چلی جاتی ہے, ڈیمز بھر جاتے ہیں, وہاں پہ پھر پورا ایک ایشو ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہماری خواہش, ہمارا لا, ہمارا جو بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی ملٹی اسٹوری الاؤڈ نہیں کرنا اور آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے. ہم وی آر مینڈیٹڈ ٹو ڈیولپ اے ہاؤسنگ سوسائٹی, کہ ایسے لوگ جو وہاں پہ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں, تو ہم ہاؤسنگ سوسائٹی, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا, ہم ایک پورا ایک میڈو جس کا ٹوٹل رقم تقریباً 16,000 کنال بنتا ہے, وہ ہمارا پروپوز ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس 1 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے وہ بھی پروپوز ہے. اس میں ابھی کوئی اتنی ایلوکیشن نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں جب بھی گورنمنٹ کے فائنینشیل حالات امید ہے انشاءاللہ بہتر ہوں گے تو وہ ایلوکیشن ہو جائے گی, تو وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہم ڈیولپ کریں گے. لیکن وہ اس ماڈل پہ ہوگی کہ وہاں پہ کوئی ملٹی اسٹوری کنسٹرکشنز نہیں ہوں گی. اور جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ گھر ہم خود بنائیں گے, ہم خود بنا کے ان کو دیں گے تاکہ وہ بالکل بائی لاس کے مطابق ہوں اور کوئی انوائرمنٹ کو جو ہے نا وہ ڈیمیج نہ کریں. اچھا سر, آپ اپنے ادارے میں جو ہونے والی ترقی ہے اس کو آئندہ 10 سال میں آپ کیسے کس اسٹیج پر دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے. مطلب اگر میں صرف ٹورزم کو سامنے رکھوں گا, میں باقی ترقی کو سامنے نہیں رکھوں, میں صرف ٹورزم کو, کیونکہ ہمارا بنیادی کام ہی ٹورزم ہے, تو ٹورزم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں دیکھوں تو اس سے زیادہ پوٹینشیل شاید کسی اور جگہ پہ نہ ہو. کیونکہ ابھی تک لوگ جو ناران کاغان جاتے ہیں نا وہ صرف مین روڈ سے جاتے ہیں, اور روڈ سے جا کے بابوسر ٹاپ ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے پھر آگے چلا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہاں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں, اور لوگ اسی بیوٹی کو انجوائے کر رہے ہیں جو روڈ کے اوپر ہے. ابھی کسی کو شاید خیال بھی نہیں آتا, کوئی ایڈونچر کرنے والے لوگ ہوں وہ جاتے ہیں سائڈس پہ سب ویلیز میں, لیکن عام طور پہ لوگ نہیں جاتے, فیملیز نہیں جاتے. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ یار جو ہم نے آلریڈی ہمارے جو ٹورسٹ ایریا ہے وہ تقریباً ایکسپلائٹ ہو چکے ہیں, اور ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے نیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کریں. وہ نیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ اندر اسی ویلی کے اندر سب ویلیز ہیں, ان سب ویلیز میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہم نے پچھلے سال 3 فیزیبلٹی اسٹڈیز کی تھیں, ان میں سے ہم نے ایک کو جو ہے وہ فیزیبل, ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے فیزیبل قرار دیا. اس کے اوپر ہم نے جو پروپوزلس ہیں PC1 ہیں وہ بنا کے ہم نے بھیجے ہوئے ہیں. ہماری خواہش اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپ کریں اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کریں. مطلب جس یہ نہ ہو کہ بس ہوٹلس بنے ہوئے ہیں اور ڈھابے بنے ہوئے ہیں اور چل رہے, نہیں, ایک پراپر ایک ٹورسٹ ریزارٹ ہو, ایک ڈیسٹینیشن ہو جس کو لوگ باقاعدہ ایک ڈیسٹینیشن پہ ایک ریزارٹ پہ جائیں, کچھ دن انجوائے کریں اور واپس آئیں. تو ہم ابھی جو ہمارا پرائم فوکس ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ میں, اور آپ نے کہا کہ 10 سال میں کہاں دیکھ رہا ہوں, تو میں 10 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم انشاءاللہ 2 نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ کے ادارے میں کون کون سے شعبے ہیں اور کتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بنیادی طور پہ 5 برانچز ہیں ہماری. ایک تو اکاؤنٹس برانچ ہے, فائنانس برانچ, وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر ادارے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جو ہماری برانچ ہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہے, جس کا کام صرف بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہ بننے دیں جو بائی لاس کے خلاف ہو, جو انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہو, جو سسٹینیبل ٹورزم کے اگینسٹ جا رہی ہو. ایک ہماری ٹیکنیکل برانچ ہے, ہمارے جتنے نئے پروجیکٹس ہیں, مطلب کوئی واٹر سپلائی اسکیم ہے یا کوئی اسٹریٹ لائٹنگ ہے یا کوئی کمپلیکس تعمیر کرنا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ٹیکنیکل برانچ دیکھتی ہے. ایک ہماری پلاننگ برانچ ہے, جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ اگلے 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں. پلاننگ برانچ یہ پلاننگ کرتی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈی کرتی ہے, R&D کرتی ہے, یار کون سا ایریا ایسا ہے جس میں نیو ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس ایریا میں ایک چھوٹا سا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگ سکتا ہے جو سارے ایریا کو مطلب الیکٹریسٹی فراہم کر سکے, کیونکہ اس ایریا میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہے. وہاں پہ جو واپٹیک کی لائنس ہیں وہ صرف ناران تک ہیں, اس سے آگے نہیں ہیں, اور وہ بھی ان کے راستے میں ہرڈلز اتنے ہیں کہ وہ اکثر مطلب ڈسٹرب بھی رہتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے, بلکہ ہمارے 2 پروجیکٹس بھی ہیں جن میں ہم وہاں پہ لوکلی جو اسٹریمس ہیں ان اسٹریمس پہ
प्रोजेक्ट करके छोटा प्रोजेक्ट होगा, छोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, वही उस लोकल एरिया को टूरिस्ट की नीड को पूरा करने के लिए वही उनको बिजली देता है। तो हमारी प्लानिंग ब्रांच ये सारे काम करती है। उसके अलावा जो है हमारी टैक्सेशन की एक ब्रांच है जो हमारा टैक्स कलेक्शन और इन चीज़ों को देखती है। 5 पैसे हैं। तो सर आपके जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? माशाल्लाह बड़ा जी, आपके जो डीजी साहब हैं माशाल्लाह बड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी में काफ़ी काम करते हैं, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, तो कुछ उनके बारे में कहेंगे आप? वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीनियर हैं, मेरी सर्विस के हैं और बिल्कुल सीनियर हैं माशाल्लाह। वो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो उनका बहुत ज़्यादा है। उनने सारी हमारी जो केपी में एजेंसीज हैं हमारी, वहाँ पर वो APA रहे हैं, एडिशनल PA रहे हैं, DC रहे हैं। अभी जो उनकी यहाँ ट्रांसफर हुई है तो इससे पहले DC थे, वहाँ से उनकी ट्रांसफर यहाँ पे हुई है ADM में। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बड़ा ठीक ठाक है और वो जाहिर सी बात है कि जो बंदा AC हो क्या AC रह के आता है या DC रह के आता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा चला रहा होता है, तो ऑब्वियसली उनका वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला रहे हैं। अभी भी वो एक मीटिंग के सिलसिले में कहीं पेशावर गए सुबह की मीटिंग के सिलसिले में, तो ज़्यादातर ऑफिस का जो मामला हैं वो मैं देख रहा होता हूँ, बेसिकली डिप्टी डायरेक्टर और वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मीटिंग शीटिंग वो सारा करते हैं और फील्ड के मैटर्स वो खुद करते हैं ज़्यादा। वो फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मतलब किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। और बहुत लिटिगेशंस का भी उनको सामना है, लेकिन स्टिल वो मतलब इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते। लोगों को हमसे आपने लाजमी तौर पर पूछा होगा कि इससे बड़ी शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतें सिर्फ इसी वजह से हैं कि यार कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं यार जो कानून में है बस ये है, जो नहीं है तो बस नहीं, ना मेरे लिए ना आपके तो लिए। ये थे कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनाब अमीनुल हसन साहब। तो किसी नए सेशन में किसी नए मेहमान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी होस्ट शगुफ्ता फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।